پھر ایک ایک کا نام لے کر اس کا احوال سناتی رہی اور دادا جان بہت اشتیاق اور محبت سے سنتے رہے۔ اس نے اس بار بھی دادی جان کا ذکر خصوصاً بڑھا چڑھا کر کیا، مگر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ بہت اچھا لگتا انہیں جب وہ اپنے گھر والوں کا تذکرہ کرتی تھی۔ ایسے میں محبت اور چاہت کے انگنت رنگ اس کے چہرے پر سجے ہوتے تھے۔ مسکراہٹ ہر لمحہ لبوں کا احاطہ کیے رہتی تھی۔ واقعی گھر اور گھر والوں کی سنگت میں بیتنے والے لمحے اس قدر حسین ہوتے ہیں۔ ان کی قدر وہی محسوس کر سکتا ہے جو ان سے دور رہا ہو، اور دادا جان نے ایک طویل عرصہ اپنی اولاد اور بیوی سے دور رہ کر گزارا تھا، سو وہ ان سب چیزوں کو بری طرح مس کرتے تھے۔ دادا جان سے اسے بہت محبت تھی اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی پوتی سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے بھی ایک صرف وہی ان سے ملنے آتی تھی، اسی لیے بھی انہیں چاہتی بہت تھی۔ گو کہ اس کے اور بھی کزنز اور بہن بھائی تھے، مگر سب دادی جان کے حمایتی تھے۔ ان سب کے خیال میں دادا جان نے اپنی دوسری شادی کو چھپا کر دادی جان کو بے وفائی کا دغ اور دھوکہ دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ دونوں بیویوں میں مساوات بھی نہیں رکھ سکے تھے، اور ان کا یہ قصور نظر انداز کرنے لائق بھی نہیں تھا۔ ان کے لیے معافی اور محبت کے جذبات کم از کم ان سب کے دلوں میں ناپید ہو چکے تھے، مگر وہ اپنے دل سے مجبور تھی۔ جیسے دادا جان سے انتہائی عقیدت اور پیار تھا، صرف دادی جان کی حمایت میں وہ اس محبت کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ در حقیقت اپنے دل سے نظر چرانا آسان کام نہیں ہے۔ یہی حال دادا جان کا بھی تھا، سب سے بڑھ کر اسے عزیز رکھتے تھے۔ پھر یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی آپ سے محبت کرے تو آپ اس کی محبت کا جواب بھی دل سے دینا چاہیے۔ گو باقی دوسروں کی طرح اسے بھی دادی جان سے ہمدردی تھی، مگر صرف ایک فریق کی بات سن کر اس کی حمایت کرنے کے بجائے انصاف کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے وہ دوسرے فریق کی بات کو بھی اہمیت دیتی تھی۔ دوسرے انسان کا مطمع نظر بھی اس کے نزدیک اہمیت کے لائق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دادا جان اور دادی جان کے لیے مساوی عزت اور محبت رکھتی تھی۔ گو کہ اس نے دادا جان سے کئی مرتبہ اصل وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کبھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دیتے، بلکہ ادھر ادھر کی باتوں میں اس طرح الجھاتے کہ وہ خود ہی اپنا سوال بھول جاتی۔ ہر بار یہی سوچتی کہ اس مرتبہ دادا جان کے سینے کا راز ضرور حاصل کرے گی، مگر ہر مرتبہ وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال دیتے تھے۔ ابھی بھی وہ اسے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا چکے تھے۔ اسی اثناء میں خان بابا نے کھانا لگا دیا تو وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں چلے گئے۔ وہ واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر بالوں کو برش کرتی جب ڈائننگ روم پہنچی تو دادا جان کے ساتھ والی کرسی پر فرحاد کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ السلام علیکم، بآواز بلند سلام کیا۔ فرحاد نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر خوش دلی سے جواب دے کر خیر و عافیت پوچھی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ لوگ ہیں کہ بیمار ہیں۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے بظاہر وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ بڑبڑاہٹ خاصی ہلکی تھی، صرف فرحاد سن سکا اور پہلو بدل کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ سوال اس کی آنکھوں میں صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ صبیحہ کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گئی۔ کھانا کھاؤ بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ دادا جان نے ان دونوں کو ٹوکا تو وہ فوراً اپنی جانب چاول کی ڈش کھسکا کر پلیٹ پر جھک گئی، جبکہ فرحاد اسے شاکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کا مذاق جان پر بنا دیتا تھا۔ کھانا دادا جان کی ہلکی پھلکی اور صبیحہ کی پرلطف ذو معنی باتوں کے دوران کھایا گیا۔ اس کے بعد دادا جان کوئی فون سننے اٹھ گئے تو وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی تھی۔ فرحاد بھی اس کے ساتھ چلا آیا۔ وہ اسے ضحیٰ کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتی تھی جب بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے دادا جان کی باتوں میں مشغول رہی، مگر جو ہی موقع ملا فرحاد اس کے پاس آ گیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم اس وقت؟ اس نے کسی قدر تشویش سے بلا تمہید ہی پوچھا تو وہ حیرت سے آنکھیں پٹپٹانے لگی۔ کب کس وقت کی بات کہہ رہی ہیں آپ؟ میں تو ہر وقت ہی۔ پلیز صبیحہ، وہ اسے ستانے کے موڈ میں تھی کہ فرحاد نے اسے ٹوک دیا۔ میں پہلے ہی سخت اپسیٹ ہوں، تم مزید پریشان مت کرو۔ اس کے عاجزی سے کہنے پر صبیحہ نے چند سیکنڈ اسے سنجیدگی سے دیکھا اور پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اچھا بابا سوری۔ وہ ہنس چکی تو اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف ذرا کی ذرا توجہ دی اور کیتلی میں پتی ڈال کر اس کی طرف پلٹی۔ اب کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے بمشکل سنجیدہ شکل بنائی۔ میں ضحیٰ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ ہوئی تو فرحاد نے اس موقع کو ہاتھ سے گنوایا نہیں، کیونکہ ایسے نادر مواقع شاذ و نادر ہی آتے تھے۔ گو یہ کون سی نئی بات ہے؟ وہ آپ کے متعلق سوچتی ہے؟ یعنی دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ زیادہ دیر اپنے مزاج سے بغاوت کرنا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ فرحاد نے مسکراہٹ لبوں میں دبا لی اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ کیا اس نے گھر میں کسی سے سلسلے میں بات کی؟ مجھ سے متعلق؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ نہیں تو۔ اس نے 2 کپ بنا کر ایک اسے تھمایا اور دوسرا خود کے لبوں سے لگا لیا، ساتھ ہی آنکھوں میں استحجاب تھا۔
بھلا زوہا فرحات کے بارے میں کسی کو بتا سکتی تھی؟ ہرگز بھی نہیں۔ وہ تو اپنے سائے سے خوفزدہ رہتی تھی، اس میں اتنی جرأت نہیں تھی، جبکہ فرحات کئی بار اسے کہہ چکا تھا کہ اپنی بڑی شادی شدہ بہن نمیرا کو تھوڑا بہت اشارتاً بتا دے، مگر کبھی اس میں ہمت نہیں ہوئی۔ وہ کب تھام کر چپ ہو گیا۔ میرا خیال ہے فرحات بھائی کہ یہ کام آپ کو کرنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ سمر آنٹی سے بات کر لیں۔ زوہا کی باری تو بعد میں آتی ہے، پہلے آپ تو اپنی ماما کو کنونس کریں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ فرحات چند ثانیے کسی ادھیڑ پن میں گم رہا۔ وہ گہری نظر سے فرحات کا جائزہ لینے لگی، جس کی آنکھوں میں پریشانی مترشح تھی۔ یقیناً کوئی بات تھی ضرور۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو صبیحہ، بلکہ میں اس سلسلے میں ماما سے بات بھی کرنا چاہتا تھا، مگر آج کل وہ بابر بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ساتھ ہی مجھے بھی فورس کر رہی ہیں کہ ان کی منتخب کردہ کسی بھی لڑکی کے لیے ہاں کہہ دوں۔ وہ بالآخر سچ کہہ ہی گیا، جس نے اسے اتنے دنوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کا سکون خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا اس ٹینشن نے۔ کیا واقعی وہ حقیقتاً پریشان ہو اٹھی؟ میں بہت سارے دنوں سے صرف اسی لیے پریشان ہوں۔ آپ نے زوہا کو بتایا؟ وہ بات کاٹ کر تیزی سے بولی۔ نہیں، وہ پریشان ہو جائے گی، مگر پلیز تم کچھ کرو۔ مثلاً کیا؟ وہ خود متفکر ہو گئی۔ فرحات کو اس کے خلوص پر اعتبار تھا۔ صرف اتنا کہ زوہا کی سائیڈ سنبھالنے کی کوشش کرو۔ میں ماما سے بات کرتا ہوں، مگر مجھے اندازہ ہے کہ یہ سب اتنی سہولت سے ہینڈل نہیں ہو سکے گا۔ فرحات کافی اپسیٹ لگ رہا تھا۔ صبیحہ نے اس لمحے دل ہی دل میں محبت جیسی خرافات میں نہ پڑنے کا عہد کیا۔ تم نمیرا آپی کے ذریعے یہ بات گھر کے بڑوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ میں ادھر سے ماما کو کنونس کر کے پروپوزل بھیج دیتا ہوں، شاید کوئی راہ نکل آئے۔ آپ تاجان سے بات کر کے دیکھیں۔ اس نے مشورہ دیا۔ گھر والوں سے کچھ کہنے سے پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں۔ خود داجان کے لیے اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں جگہ نہیں، تو پھر ان کی رائے یا فیصلے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ وہ تلخی سے حقیقت کو لفظوں کا جامہ پہنا گیا تو وہ نظر چرانے لگی۔ بس اسی لیے میں زوہا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہو؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے بہت ستاتی، 10 شرطیں باندھتی، پھر تعاون کا وعدہ کرتی، مگر اس وقت چپ چاپ سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ گھر میں فی الحال کسی سے بات کرنا مشکل تھا۔ اسے یہاں لے آؤں؟ نہیں، داجان کی موجودگی میں اس کے لیے مجھ سے بات کرنا مشکل ہوگا۔ تو پھر یونیورسٹی آ جائیں، اس نے نیا مشورہ دیا۔ وہاں؟ وہ کچھ جھجک گیا، کیونکہ زوہا کو یونیورسٹی میں اس سے ملنا سخت ناپسند تھا۔ ہاں وہاں، اگر آپ احد بھائی کی وجہ سے گریز کر رہے ہیں تو بالکل پریشان نہ ہوں بھائی، وہ تو سائنس فیکلٹی کے بندے ہیں، پھر آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیجیے گا، بلکہ کوئی اچھا سا لالچ بھی دے دیجیے گا۔ اس نے بالوں کو سمیٹتے چٹ مشورے سے نوازا۔ مثلاً کیا لالچ دوں اسے؟ فرحات مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ سٹپٹا سی گئی، فوراً نل کھول کر سنک پر رکھے کپ دھونے لگی۔ بولو نا، کوئی مشورہ نہیں دو گی؟ فرحات قدرے ریلیکس ہو گیا تھا، شاید زوہا سے ملنے کی تدبیر ہو گئی تھی اسے ستانے کی غرض سے بولا۔ بڑے افسوس کی بات ہے فرحات بھائی، یعنی ہمدردوں کے ساتھ یہ سلوک۔ وہ اس کی شوخ مسکراہٹ کے جواب میں شاکی لہجے میں پلٹ کر بولی تو فرحات بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا بات ہے بھئی، کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ اسی لمحے داجان چلے آئے اور فوراً ہی سوال کر ڈالا۔ فرحات نے اسے شوخ نظروں سے دیکھا۔ کچھ ایسی خاص بات نہیں داجان، فرحات بھائی اپنے لیٹسٹ ٹور کی روادات سنا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی معنی خیز بات کہتا، وہ فوراً کہہ گئی اور ساتھ ہی خفگی بھری نظر فرحات پر ڈالی، جو ابھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کم آن نرمین، تم اتنی ٹینس کیوں ہو رہی ہو؟ جسٹ ریلیکس، کسی محاذ پر تو نہیں جا رہی ہو تم؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ سخت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ شرمین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا تو وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ مسئلہ اسکول کا نہیں، گھر کا ہے، وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا گھر تمہارے بغیر نہیں چل سکتا؟ نہیں، یہ بات نہیں، مگر آبی اور امی جی سے کون کہے گا کہ مجھے آج سے اسکول جانا ہے؟ ذرا سی بات پر وہ سخت متفکر نظر آ رہی تھی۔ تم کہنا، اور کون کہے گا؟ بھئی، ابھی سے اجازت لے کر تو تم نے انٹرویو دیا تھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ شرمین حسب سابق مطمئن تھی، اور امی جی جو خفا ہوں گی، اس کی پریشانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ بھلا کیوں؟ شرمین متعجب ہوئی۔ ابھی نے اجازت جو دے دی ہے، اس نے کچھ ایسے مجرمانہ انداز میں کہا جیسے ان دونوں کے اس رویے کی قصوروار وہی ہے۔ شرمین گہری سانس بھر کر ایک سیکنڈ کے لیے رکی۔ نرمین کا کہنا بھی ٹھیک تھا، امی جی اور آبی کے اختلافات عجیب نوعیت کے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہنے کی وہ اس قدر عادی تھے
کہ اپنے تنازع میں بچوں کے معاملات بھی انوالو کر لیتے تھے۔ خیر تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم امی جی کو کنونس کر لیں گے، جبکہ آبی نے تو خود اجازت دی ہے۔ شرمین نے اسے تسلی دی تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی، مگر یہ اطمینان اس وقت غارت ہو گیا جب اس کے مطلع کرنے پر کہ وہ آج سے اسکول جوائن کر رہی ہے، امی جی نے اسے سخت تیوروں سے گھوڑا۔ کیوں، ایسی کیا ضرورت ہے تمہیں نوکری کی؟ اس کا غصیلا لہجہ اسے بوکھلا گیا۔ وہ میں نے اجازت دی ہے اسے، آبی نے اس کے اٹکنے پر دو ٹوک کر حاکمانہ لہجے میں کہا تو بیگم یاور کا غصہ دو چند ہو گیا۔ انہوں نے قہر بری نظروں سے باری باری دونوں بیٹیوں اور شوہر کو دیکھا۔ سمیر ہمیشہ کی طرح رات دیر سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں مزے سے سو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کی نوبت بہت کم آتی تھی، تو اب اس گھر میں یہ بھی ہوگا، یعنی اجازت لینے کا تکلف بھی ہو گیا، لیکن مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا گیا۔ بیگم یاور نے پلیٹ میں کانٹا پٹک کر نرمین پر تیکھی نظر جما دی۔ میں نے کہا تو ہے کہ میں نے اجازت دے دی ہے اسے۔ آبی کا لہجہ تلخ اور آواز بلند ہوئی تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز آپ دونوں میری وجہ سے آپس میں خفا مت ہوں، میں نے تو صرف… ہاں اب تم میسنی بن کر ایسی ہی باتیں کرو۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ بیگم یاور نے بری طرح اسے جھڑک دیا۔ اس کی بھیگی پلکیں نمی کے بوجھ سے جھکنے لگیں۔ ان کا کاٹدار لہجہ اس کے دل کی رگوں کو جیسے رگیدے ڈال رہا تھا۔ شرمین کا بس چلتا تو نرمین کو لے کر وہاں سے چلی جاتی۔ تم دونوں بہنوں کی تو عادت ہی ایسی ہے، بس میں چنگاری ڈال۔ جمالو دور کھڑی اب ہمدردی جتا رہی ہے، جبکہ پہلے مجھ سے پردہ پوشی کی جاتی رہی۔ وہ نفرت بھرے غضبناک لہجے میں سنانے پر آئیں تو سناتی چلی گئیں۔ نرمین سے ضبط نہ ہو سکا تو لب بھینچ کر رونے لگی۔ شرمین نے کچھ کہنا چاہا مگر نرمین نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے بولنے سے باز رکھا۔ زہرا بیگم بالآخر یاور صاحب کے غصے سے چیخ پڑنے پر وہ شعلہ بار نظروں سے انہیں دیکھتی خاموش ہو گئیں۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے متعلق تمام فیصلے میں کروں گا، سمجھی آپ؟ لہٰذا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری پر زور دیتے انہوں نے زہرا بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ دونوں متوحش ہو گئیں، جبکہ زہرا بیگم تلملا اٹھی اور ان سے زیادہ بلند لہجے میں کہنے لگیں، اب یہ دونوں بیٹیاں آپ کی ہو گئیں اور میرا کوئی حق نہیں رہا۔ جس نے پالنے اور جنم دینے کی کڑی آزمائش سہی، جن کی پیدائش پر غصے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا، آج وہ آپ کی ہو گئیں اور مجھے مکھن سے بال کی طرح نکالا جا رہا ہے۔ سن رہی ہو تم دونوں اپنے والد بزرگوار کی مصنفانہ گفتگو؟ یاور صاحب پر اچھی طرح برس کر انہوں نے ایک طرف کھڑی خاموش نرمین اور شرمین کو مخاطب کیا۔ طنزیہ لہجہ اور آنکھوں میں ٹپکتا جلال انہیں رعونت اور کرختگی بخش رہا تھا۔ میں کہتا ہوں زبان کو لگام دو زہرا بیگم، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جواباً یاور صاحب بھی دھیمے پن کو پسے پش ڈال کر پاٹدار لہجے میں بولے تو شرمین روتی سسکتی نرمین کو کھینچتی ڈائننگ ہال سے باہر لے آئی، اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور دروازہ بند کر کے پانی کا گلاس اسے تھماتے محبت اور نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا۔ شرمین، وہ یکدم کھل کر رو دی۔ پلیز نرمین خاموش ہو جاؤ۔ جانے شرمین واقعی بہادر اور مضبوط تھی یا اسے کمزور پڑتا دیکھ خود کو سنبھال لیتی تھی؟ بچپن سے وہ یوں ہی اسے دلاسا اور تسلی دیتی چلی آ رہی تھی، سو اب بھی اس کی اشک میں لگی ہوئی تھی۔ اب کیا کروں شرمین؟ تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہی کہ گھر میں سکون قائم ہو جائے، وہ بڑی حسرت سے بولی۔ خواب مت دیکھو، احمقوں کی جنت سے نکلو اور پھر کہو جاب کرنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ اس کی بات پر شرمین نے تیزی سے استہزائیہ انداز میں کہا اور پھر اس کی خواہش دریافت کرنے لگی۔ کرنا تو میں چاہتی ہوں شرمین، مگر امی جی… فار ہیون سیک نرمین، اب زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرو۔ اگر اب بھی تم امی جی اور آبی کی طرف منتظر نظروں سے دیکھتی رہیں تو یقین کرو خوشی تمہارے دروازے پر دستک دینا چھوڑ دے گی۔ اپنے فیصلے خود کرو۔ جب انہیں تمہاری خوشی کی، تمہارے دل کی خواہشات کی پرواہ نہیں تو تمہیں بھی ان کے اختلافات کے حل کے لیے خود کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ شرمین اس کی بات کاٹ کر سمجھانے والے انداز میں بولی تو وہ ملول ہو گئی۔ کتنے دکھ کی بات تھی کہ ان کے والدین آپس کی رنجشوں اور انا کی جنگ کی خاطر انہیں اذیت دیے جا رہے تھے۔ اگر اسی طرح تم اس بند گھر کے گھٹے ہوئے ماحول میں قید رہیں تو بہت جلد پاگل ہو جاؤ گی۔ ان دونوں کا کیا ہے، وہ تو اپنی زندگی گزار چکے، بقیہ انہی اختلافات اور تنازعات کی نظر کر دیں گے، مگر ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اپنے ذہن کو اگر قابل رکھنا چاہتی ہو تو اس گھر سے باہر نکلو، یہاں تمہیں سوائے نفسیاتی اذیت اور تشدد کے کچھ نہیں ملے گا۔ نرمین کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرمین بہت ترش لہجے میں صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ اس کے الفاظ سچے تھے، برہنہ حقیقتیں اس کے سامنے ہمیشہ یوں ہی بے نقاب رہی تھیں، مگر وہ خود سے نظر چرا جاتی تھی۔
لیکن جب بھی شرمین کے لفظ اسے حقیقت بتاتے تو وہ اسے خود پر ترس آنے لگتا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے گہری سانس بھر کر کہا اور شرمین کی طرف دیکھا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ خود کو روک مت لگاؤ۔ امی جی اور آبی کے درمیان جو غیر اعلانیہ جنگ چھڑی ہے اس میں اپنا دفاع تمہیں خود کرنا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ شرمین کے استفسار پر اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ جوائن کرو گی اسکول؟ مختصر جواب دیا۔ دیٹس دی اسپرٹ۔ شرمین مسکرائی۔ باقی تم امی جی کی فکر مت کرو، انہیں صرف آج کے لیے ایک بہانے کی ضرورت تھی۔ شام تک آبی کوئی ریزن نکال لیں گے لڑنے کا، ان کی تو یہ روٹین ہے۔ سو تم ذہن پر بوجھ مت ڈالو اور اسکول جانے کی تیاری کر لو۔ شرمین نے اٹھتے اس سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آج نہیں، کل سے چلی جاؤں گی، فی الحال میں خود کو بہت انیزی فیل کر رہی ہوں۔ شرمین کے کہنے پر اس نے انکار کیا تو وہ کندھے اچکاتی باہر نکل گئی۔ ڈائننگ روم سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، مگر وہ شرمین کی طرح بہادر نہیں تھی کہ کمرے سے باہر نکلتی۔ سو بیٹھی آبی کے آفس اور شرمین کے یونیورسٹی جانے کا انتظار کرتی رہی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو فرحات فون نہیں کر سکتے؟ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ جب سے اس نے یونیورسٹی پہنچ کر اسے بتایا تھا کہ فرحات اس سے ملنا چاہتا ہے، وہ مستقل سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ اوفو بھائی، ان کا دل چاہ رہا ہوگا تمہیں دیکھنے کو، آنکھوں کے راستے دل میں اتارنے کا۔ اسٹاپ اٹ سبیحہ۔ وہ اسٹارٹ لے رہی تھی کہ زحا نے سرخ ہو کر اسے ٹوک دیا۔ لو، وہ حضرت خود آ گئے ہیں، اب کر لینا سارے سوال جواب، میں چلی۔ دور سے فرحات کو آتا دیکھ وہ بولتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ زحا نے بوکھلا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ واپس کوکاف، جہاں سے میں آئی تھی۔ اس نے انگلی دانتوں تلے دباتے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ سبیحہ پلیز۔ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے اس نے منت کر کے اسے روکا۔ یوں تو فرحات سے اکثر فون پر بات ہوتی رہتی تھی، مگر اسے سامنے دیکھ کر جانے کیوں حواس ساتھ چھوڑنے لگتے تھے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ توبہ ہے زحا، تمہارا تو یوں دم نکل رہا ہے جیسے سامنے فرحات بھائی نہیں بلکہ کوئی جن کھڑا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ زحا نے تیکھی نظروں سے اسے گھوڑا اور اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دی۔ السلام علیکم۔ اسی دوران فرحات ان دونوں کے قریب آ گیا۔ وعلیکم السلام، وہ خوش دلی سے جواباً بولی اور شوخ نظروں سے ہونٹ چباتی نظریں جھکائے کھڑی زحا کو دیکھا جو کہ اب بھی خاموش تھی۔ سلام بھی نہیں کیا تھا، جبکہ اسے دیکھ کر فرحات کے اندر ڈھیروں سکون اتر آیا۔ لیجیے فرحات بھائی، آپ کی امانت۔ اس نے زحا کا پسینے سے بھیگتا ہاتھ اچانک ہی جھٹکے سے چھڑا لیا۔ زحا بری طرح سٹپٹا گئی۔ میں اب چلتی ہوں۔ معنی خیز مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتے وہ جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ زحا نے بے چارگی سے اسے دیکھا، مگر اس نے نوٹس نہیں لیا۔ تم کیسے گھر جاؤ گی؟ فرحات نے سوال کیا۔ پوائنٹ سے۔ فی الحال تو کلاس ہے میری، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ میں کتنی اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی کلاس بنک نہیں کرتی، بھلے کتنا ہی اہم کام منتظر ہو میرا۔ بظاہر سنجیدگی سے کہتی در پردہ وہ زحا کو چھیڑ رہی تھی۔ فرحات محض مسکرا دیا۔ اوکے ڈیئر زحا، میں دا جان کی طرف تمہارا انتظار کروں گی۔ جلد آ جانا، کیونکہ پہلے ہی امی مجھ سے اس روز بنا بتائے دا جان کے گھر جانے والی بات پر سخت خفا ہیں۔ آج دیر ہو گئی تو کچھ خبر نہیں، چٹنی بنا دیں گی میری۔ فرحات انہیں لے کر آگے بڑھا تو اس نے منہ پھلا کر ساتھ چلتی زحا کو مخاطب کیا۔ جواباً زحا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھوڑا۔ اچھا ہی ہوگا، وہ دھندلائی ہوئی تھی۔ سبیحہ اس کے اس طرح کہنے پر ہنس دی۔ ویسے بہت برا زمانہ آ گیا ہے، محسنوں کے ساتھ دشمنوں کا سا سلوک ہونے لگا ہے۔ فرحات کی گاڑی پارکنگ لاٹ کی طرف تھی۔ اس تک پہنچ کر اس نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو ڈیئر سسٹر، سارے قرض چکا دوں گا۔ فرحات نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی اور گاڑی فرنٹ ڈور کھول کر زحا کو بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر خدا حافظ کہتا زن سے کار بڑھا لے گیا۔ کچھ فرحات کی میت اور کچھ گھر والوں کے خوف سے زحا بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ فرحات نے 2-3 بار اسے دیکھا، مگر وہ سہمی سمٹی خود میں گم بیٹھی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد وہ جیسے خود میں لوٹی تو سر کو خفیف سی جنبش دیکھ کر کنکھیوں سے فرحات کو دیکھا۔ تو واپسی ہو گئی خیالوں کے سفر سے؟ وہ ہنسا تو اسے بھی مسکرانا پڑا۔ بقیہ راستہ وہ اس کے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور وہ جواب دیتی رہی۔ چلو آؤ۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر فرحات نے دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کی دعوت دی۔ وہ کچھ جھجکتی باہر نکل آئی۔ فرحات گھوم کر واپس آیا اور گاڑی لاک کر کے اس کے پاس آیا تو وہ بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی۔ فرحات، وہ سامنے
فرحاد کا بازو تھام کر اس نے سامنے اشارہ کیا تو فرحاد بھی سامنے دیکھتے ہوئے ایک دم ساکت ہو گیا۔ سامنے کھڑے پاپا کو دیکھ کر زوہا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فرحاد نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے زوہا کو اپنے عقب میں چھپا لیا اور خود اس کے سامنے کچھ ایسے کھڑا ہوا کہ نازک سی زوہا اس کی کشادہ شانوں کے پیچھے جا چھپی۔ ریسٹورنٹ کی سیڑھیوں پر کھڑے انعام صاحب کسی سے خوش دلی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ زوہا کا دل تو جیسے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے سامنے کھڑے فرحاد کی شرٹ کو مٹھی میں دبائے ہوئے وہ لرزتی بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ چہرے پر زلزلے کے آثار موجود تھے۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر پاپا موجود ہیں، یہ خیال ہی روح فنا کیے دے رہا تھا، جبکہ فرحاد کا چہرہ پرسکون تھا۔ انعام صاحب شاید کسی بزنس ڈیلنگ کے سلسلے میں یہاں آئے تھے، جبھی چند مختصر الوداعیہ کلمات کہہ کر ان کے سامنے سے گزرے، وہ بھی شاید عجلت میں تھے۔ فرحاد نے جو ہی انہیں آتے دیکھا فوراً جیب سے سیل فون نکال کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا۔ انعام صاحب کی نظر غالباً اس پر نہیں پڑی تھی، اگر وہ متوجہ ہوتے تو انہیں ضرور سلام کرتا، مگر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے تھے۔ تھینکس گاڈ، چلو۔ انعام صاحب کی گاڑی کے ریورس ہو کر ٹریفک کے ہجوم میں گم ہوتے ہی فرحاد نے طمانینت سے بھرپور سانس بھر کر شکر ادا کیا اور اس کی جانب پلٹا۔ کہاں؟ ابھی تک زوہا کے حواس معطل تھے۔ ہراساں نظریں فرحاد کے چہرے پر جماتے ہوئے اس نے انتہائی سراسیمگی سے استفسار کیا تو فرحاد کے زد پڑتے چہرے کو دیکھ کر سخت تعصب ہوا۔ وہ اس وقت اس بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسے اپنے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں لے گیا تھا، تب بھی اس کی ایسی ہی حالت ہوئی تھی۔ خوف اور ڈر سے تمام وقت وہ یوں ہی کانپتی رہی۔ فرحاد جانتا تھا کہ وہ بہت بزدل لڑکی ہے، اس کی رفاقت بھی اسے پوری طرح خوش نہ کر پاتی تھی، مگر آج اسے یہاں لانا بہت ضروری تھا۔ اندر چلو، کولڈ ڈرنک پی کر خود کو ذرا کمپوز کرو، فرحاد نے نرمی سے کہا تو وہ لب بھینچ کر سر ہلاتے اس کی حمایت میں آگے بڑھی۔ پیروں میں تو لگتا تھا ابھی تک جان نہیں ہے۔ کئی بار عقب میں رواں دواں ٹریفک کی جانب اس نے دزدیدہ نظروں سے دیکھا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ مخصوص مہک اور خوبصورت ماحول نے ایک لمحے کو اس کی پریشانی خود میں جذب کر لی، مگر اگلے ہی لمحے وہ غائرانہ نظروں سے ہال کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب کوئی شناسا چہرہ نظر نہیں آیا تو آنکھوں میں اطمینان در آیا۔ کوئی نہیں ہے یہاں، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، فرحاد نے اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ کر نرمی سے بھاری لہجے میں کہا تو وہ ذرا سی خفیف ہو کر اس کے مقابل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دل البتہ اس وقت بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ زوہا کی آنکھوں میں ابھی بھی سہمی سہمی سی کیفیت تھی۔ فرحاد نے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ٹیبل کو انگلی سے ہلکا سا بجایا تو وہ بے اختیار ٹیبل پر ماتھا ٹکا کر رو پڑی تھی۔ وہ چند منٹ جو اب سے ذرا دیر پہلے وہ گزار کر آئی تھی کس قدر جان لیوا تھے، صرف وہی جانتی تھی۔ زوہا پلیز دیکھو، اس طرح تو مت رو، فرحاد اس غیر متوقع بن بادل برسات پر پریشان ہو اٹھا۔ بہت نرمی اور پیار سے اسے سمجھایا، مگر وہ یوں ہی روتی رہی۔ پلیز یار، اگر تم خاموش نہ ہوئی تو میں کچھ کر گزروں گا۔ اسے روانی سے گھٹے گھٹے انداز میں آنسو بہتا دیکھ کر آخر وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ زوہا نے گھبرا کر تیزی سے سر اٹھایا۔ سرخ سرخ متورم آنکھوں میں گہری جھیلیں لمحے بھر کے لیے فرحاد کو خود میں ڈبو گئیں۔ دیکھو، اس طرح رونے سے کوئی فائدہ تو نہیں، لوگ متوجہ ہو جائیں گے، اور پھر اب تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اس نے خاموش ہو کر بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ انداز سے برہمی جھلکتی محسوس ہو رہی تھی تو وہ دوبارہ بے حد رسانیت سے بولا۔ زوہا کو بھی موقع محل کا احساس ہوا۔ فرحاد نے یہ کولڈ ڈرنک کا آرڈر دے دیا، جسے پی کر دونوں کچھ دیر کے بعد اپنے معطل ہوتے اوزان بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ ذرا دیر بعد فرحاد نے اسے استفہامی نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، وہ بدقت مسکرائی۔ فرحاد نے دیکھا تو زوہا کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ اس کا گلابی ہوتا سادہ اور سہنا چہرہ فرحاد کو سارے غم بھلا دیتا تھا۔ اس وقت بھی گلابی عارض پر لرزتی پلکوں کا سایہ کیے وہ ٹشو سے کھیلتی ہوئی فرحاد کو ایک دم اپنی اپنی سی لگی۔ دل تو یہی چاہا کہ اسے دل میں چھپائے ساری دنیا کی نظروں سے چرا کر کہیں دور لے جائے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جتنے قریب تھے اسے کئی گنا زیادہ فاصلے ان کے درمیان حائل تھے، اور فاصلے بھی وہ جن کا کوئی سرا نہیں تھا، جانے کہاں سے کہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ زوہا کا دل بری طرح دھڑک گیا۔ فرحاد کی آنکھوں میں گہری سوچ اور تھکن کی تحریر واضح طور پر پڑھی جا سکتی تھی۔ جبھی وہ فکر مندی سے پوچھ بیٹھی۔ فرحاد گہری سوچ سے نکل کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ذرا دیر پہلے جن آنکھوں میں بہت وارفتگی تھی، اب وہاں سنجیدگی ڈیرا جمائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ ماما نے بابر بھائی کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اس نے بتایا، اور توقف کر کے
اس کی جانب دیکھا، جانے وہ کیا سمجھی کہ کہنے لگی، بہت مبارک ہو آپ کو، بلکہ آپ کی پوری فیملی کو۔ تمہیں بھی مبارک ہو، آخر کو تم بھی تو کزن ہو اور ہونے والی۔ پلیز، وہ شوخی اور کچھ سنجیدگی سے کہنے لگا تو وہ بے اختیار اسے ٹوک گئی۔ اس لمحے ضحیٰ کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ کھلے تھے کہ فرحاد چند ثانیہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ صرف یہی بتانا تھا؟ بالآخر نظر اٹھا کر اس نے ہی طلسم توڑا۔ نہیں، فرحاد نے ایک لمحہ رک کر الفاظ ترتیب دیے، بلکہ اصل بات تو یہ کہنا تھی کہ وہ ساتھ ساتھ مجھے بھی ٹھکانے لگانے کی فکر میں ہیں۔ اس کے سپاٹ لہجے میں کہے گئے جملے پر ضحیٰ نے گھبرا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ڈھیر سارے سوال اتر آئے تھے۔ تو پھر انفیکٹ میں یہ چاہ رہا تھا کہ تم اپنے گھر میں کسی طریقے سے میرے بارے میں بتا دو، کیونکہ اگر میں نے ماما کو راضی کر کے بھیج دیا اور تمہارے گھر میں غیر متوقع طور پر ماما کو دیکھ کر کسی نے کچھ کہہ دیا اور نامناسب رسپانس دیا تو مشکل ہو جائے گی۔ فرحاد فکر مند ہو رہا تھا۔ ضحیٰ اس انکشاف اور نئی افتاد پر بری طرح بوکھلا گئی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ صبیحہ کیوں بتانے سے گریزاں تھی۔ بات ہی اس قدر مشکل تھی کہ وہ خود الجھ گئی۔ کیا آپ کی ماما مان گئی ہیں؟ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے ناخن سے ٹیبل کھرچتی سوچتی رہی، پھر دھیرے سے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، میں نے ابھی ان سے بات نہیں کی، مگر میں جلد ہی ان کو یہ سب بتانے والا ہوں۔ اسے فرحاد کے لہجے میں امید اور مضبوطی محسوس ہوئی، مگر جانے کیوں دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بیگم سمر کبھی بھی اس کی نہیں سنے گی۔ اس کی نخوت اور خودسری کے تو قصے مشہور تھے۔ چھوٹی دادی کی زندگی میں ہی وہ انہیں اور داجان کو چھوڑ کر شوہر اور بیٹوں سمیت الگ گھر میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود بچے اب بھی داجان سے ملنے جاتے تھے، خصوصاً فرحاد کا تو زیادہ تر وقت ان کے پاس گزرتا تھا۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے فرحاد کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے؟ بہت مان اور اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے فرحاد، مگر میں گھر میں کسی سے یہ بات نہیں کہہ سکتی۔ وہ از حد تشویش زدہ تھی۔ اس دوران اشتہا انگیز خوشبو بکھیرتا مینیو بھی ان کے آگے چن دیا گیا تھا، مگر وہ دونوں متوجہ نہ تھے۔ یہ بہت ضروری ہے ضحیٰ، تم ماما کو نہیں جانتی۔ بلیو می، انہیں کنونس کرنا ویسے بھی بہت مشکل ہے۔ اس پر متضاد اگر تمہارے گھر میں کوئی بات ان کے خلاف مزاج ہو گئی تو پھر ہمارا ایک ہونا دشوار ترین ہو جائے گا۔ فرحاد اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا اور نفیسہ لاج کے مکینوں سے بھی واقف تھا، لہٰذا خوش فہمی کسی در سے بھی دل میں داخل نہ ہوئی تھی۔ مگر میں کس سے کہوں؟ وہ تردد سے بولی۔ نمرا آپی کو صاف صاف بتا دو اور کہو کہ وہ تمہاری امی کو اشارتاً سمجھا دیں تاکہ جب میں ماما کو بھیجوں تو کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ فرحاد نے رسان سے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ قدرے مایوس تھی۔ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ بہت مضبوط اور سرکش لہجے میں بولا تو ضحیٰ نے خوف سے جھرجھری لی۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کریں گے؟ راسا سی ضحیٰ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، بالکل غیر ارادی طور پر اس نے شوخی سے کہا تو ضحیٰ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ تیکھی نظروں سے اسے گھور کر برہمی کا اظہار کیا تو ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ فرحاد کے لبوں پر آ سجی۔ آپ کو مذاق سوج رہا ہے اور یہاں؟ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی، مگر جب فرحاد نے گہری اور معنی خیز نظروں کا حصار اس کے گرد باندھا تو اسے چپ ہونا پڑا۔ میری بھی جان پر بنی ہے ڈیئر، تم کیا سمجھتی ہو میں آئرن مین ہوں؟ مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ قدرے شاکی لہجے میں گویا ہوا تو وہ بھی نادم ہو گئی۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی فرحاد، مگر وہ تذبذب کا شکار ہو کر خاموش ہو گئی۔ بھلا وہ گھر میں کیسے بات کر سکتی ہے؟ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو صبیحہ سے کہو وہ بات کرے نمرا آپی سے، یا پھر تمہاری دادی جان سے۔ کچھ دیر بعد فرحاد نے سوچ بچار کر کہا تو وہ جیسے اچھل ہی پڑی۔ کیا صبیحہ؟ وہ استجابی انداز سے بولی۔ اس کی غیر سنجیدگی کو دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ غیر سنجیدہ نہیں بلکہ بے حد پرخلوص ہے۔ تمہارے اور میرے لیے جتنی جدوجہد وہ کرتی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ فون کالز اور کبھی کبھی کی ملاقات بھی بس اسی کے توسط ہے۔ فرحاد اس کا بے حد ممنون تھا۔ متشکر تو وہ بھی تھی، مگر صبیحہ کی لاوالی طبیعت سے کسی سنجیدہ عمل کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ یوں بھی صبیحہ حماقت کی حد تک بہادر تھی، جو ٹھیک سمجھ لیتی اس کے لیے ڈٹ جاتی۔ بظاہر بے حد لاپرواہ مگر دل میں پختہ عزم رکھنے والی تھی۔ ضحیٰ اس کی رگ رگ سے واقف تھی، جانتی تھی اس سے بعید نہیں کہ پورے گھر کو ہم نوا بنانے کے لیے کنونسنگ مہم چلا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر
اگر مگر رہنے دو، اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو پھر میں خود صبیحہ سے بات کروں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو زحا نے ہتھیار ڈالنے کے سے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو زحا، ہم چلنا شروع کریں گے تو سفر ختم ہوگا نا، منزل پر پہنچنا ہے تو مسافتیں تو طے کرنی ہی پڑتی ہیں، بس اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارے اور اپنے اس جائز حق کے لیے بھی لڑ سکتا ہوں۔ بولو، ساتھ دو گی میرا؟ اس کے خاموش ہونے پر فرحاد نے استفسار کیا تو اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تھینک یو زحا، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس یہ یقین دے دو مجھے کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ بھاری اور گمبھیر لہجے میں دلاسا دیا گیا۔ زحا کے دل کو جہاں اطمینان دلایا گیا وہیں ماتھے پر نمی بھی آ گئی اور اس کا خاموش تائیدی انداز فرحاد کے دل میں پھول کھلا گیا۔ یہاں آتے ہوئے تو وہ کافی پر اعتماد تھی، مگر جو ہی گیٹ کے اندر قدم رکھا سارا کانفیڈنس دودھ کے ابال کی طرح بیٹھ گیا۔ اسکول کے وسیع کمپاؤنڈ میں اسٹوڈنٹ ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ ابھی اسمبلی شروع ہونے میں کچھ وقت تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی اور خاموشی سے کوریڈور کی طرف چلی آئی۔ آج اس کا پہلا دن تھا، اسی لیے وہ کچھ نروس تھی۔ پیون سے پتہ چلا کہ سامان ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ کوآرڈینیٹرز کے کمرے میں چلی آئی۔ ہنس مکھ سی مس ہما اسے بڑے اتفاق سے ملی۔ اس کا انداز پروفیشنل نہیں تھا، دوستانہ سٹائل میں وہ اسے یوں ملی جیسے عرصے سے شناسائی ہو۔ آپ آج آ رہی ہیں؟ سامان سر نے تو آپ سے کل جوائننگ کرنے کو کہا تھا۔ جی، بس وہ میں کچھ مصروف رہی۔ غیر متوقع سوال پر وہ ٹھیک طرح سے بات بھی نہ بنا سکی۔ اوکے اوکے، ہما دھیرے سے ہنس پڑی۔ نرمین نے کسی قدر حیرت اور حسرت سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ بعض لوگ کس قدر فضول خرچ ہوتے ہیں، بے طریق اپنی ہنسی لٹائے جاتے ہیں۔ آپ کچھ نروس لگ رہی ہیں۔ ہما نے اس کا چہرہ بغور دیکھ کر متبسم انداز میں تجزیہ کیا تو وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ ارے فکر نہ کریں، یہاں کا ماحول بے حد اچھا ہے، یقین کریں مجھے 1.5 سال ہونے کو آیا ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ سر سامان اور سر سلیمان یوں تو ڈسپلن کے معاملے میں بڑے سخت گیر ہیں، مگر بہت کوآپریٹو ہیں، بقیہ سٹاف بھی بہت اچھی ہیں، جلد آپ سے دوستی کر لیں گی۔ ہما اس کا خاموش رویہ دیکھتے ہوئے خود ہی بتانے لگی۔ وہ اس کے دوستانہ انداز سے تھوڑی ریلیکس ہو گئی تھی، لہٰذا پرسکون ہو کر اس کی بات سننے لگی۔ آپ کو اول تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی تو یہاں کی انچارج ہیں مس نگین، ان سے کہیے گا منٹوں میں سر سلیمان سے کہہ کر حل کروا دیں گی۔ وہ اسے معلومات باہم پہنچا رہی تھی اور سامان صاحب، وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ وہ ہما ذرا رکی، آپ کا انٹرویو تو انہوں نے ہی کیا تھا نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا تو نرمین نے ذرا سا اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان سے تو شاذ و نادر ہی بات ہوتی ہے، ان فیکٹ وہ کچھ ریزرو قسم کے بندے ہیں، آپ سے تو ان کا کافی واسطہ رہے گا کیونکہ وہ صرف 10th ہی کی کلاسز لیتے ہیں اور آپ بھی انہی کو اسسٹ کریں گی۔ مزاج تو خیر ان کا بھی بہت اچھا ہے، مگر یہاں زیادہ تر لوگوں پر ان کا بڑا روب ہے، ٹیچرز وغیرہ ان سے کم ہی مخاطب ہوتی ہیں۔ وہ ہیں بھی ایسے، دو ٹوک لہجے میں بات کہہ کر ختم کر دینے والے۔ اسے لگا ہما سمیت سبھی لوگ شاید سامان سے گھبراتے ہیں، حالانکہ پہلی ملاقات میں اس پر بھی کچھ ایسا ہی تاثر پڑا تھا جو کہ بعد میں اس کی نرم گفتگو نے زائل کر دیا۔ اسی لیے اسے ہما کی فراہم کردہ معلومات پر کچھ حیرت ہوئی۔ کچھ دیر تک ہما اسے مختلف ٹیچر سے غائبانہ متعارف کرواتی رہیں۔ اسی اثناء میں اسمبلی کے لیے بیل بج اٹھی تو وہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسمبلی میں سامان سر شامل نہیں ہوتے، آپ ان سے مل کر اپنا شیڈیول وغیرہ ڈسکس کر لیں، شاید آج وہ آپ کو ٹرائل بھی دیں، ہما نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بتایا اور اسے سامان کے پرنسپل روم کے قریب چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے ایک نظر اسکول کمپاؤنڈ پر ڈالی۔ ساری اسٹوڈنٹس بے حد ڈسپلن کے ساتھ لائن اپ ہو رہی تھیں، جانے انہیں دیکھ کر اس کا ذہن پیچھے کی جانب کیوں سفر کرنے لگا، اور شاید یوں ہی مراقبے میں کھڑی رہتی اگر سلیمان صاحب آ کر اسے چونکا نہ دیتے۔ ایکسکیوز می بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے اسے عقب سے دیکھ کر پکار لیا۔ غالباً وہ اسے کوئی اسٹوڈنٹ سمجھے تھے، مگر چونکہ یونیفارم نہیں تھا لہٰذا نرم روی سے سوال کیا۔ وہ ان کی آواز پر چونک کر مڑی۔ السلام علیکم، اس نے بعجلت سلام کیا۔ سلیمان صاحب نے اسے بغور دیکھا تو آنکھوں میں شناسائی کی چمک لہرائی، وہ بھی انہیں پہچان چکی تھی۔ بیٹا، آپ نرمین ہیں؟ ان کے لہجے میں سوال سے زیادہ یقین تھا۔ جی، میں نرمین ہوں انکل، نرمین یاور خان۔ وہ بہت کم مسکراتی تھی، مگر جب اس کے لبوں کو تبسم چھوتا تو چہرے پر ڈھیر سارے رنگ اتر آتے تھے۔ آنکھوں کی مدھم لو دیتی چمک کچھ یوں اجاگر ہوتی کہ ناظر کی نگاہیں سیراب ہونے لگتیں۔ اس وقت بھی وہ انہیں سامنے پا کر بے اختیار مسکرائی تھی، اور عین اسی لمحے سامان کمرے سے باہر نکلا۔ شاید باہر سے آتی آوازوں نے اسے متوجہ کیا تھا۔ جبھی وہ باہر آیا تو سامنے نظر
آئس بلو کاٹن کے وائٹ کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس نرمین یاور پر رکی۔ بڑا سا کلف لگا دوپٹہ پورے وجود پر لپٹا ہوا تھا۔ وہ اور پاپا ایک دوسرے سے رسمی بات چیت کر رہے تھے۔ سمان خاموشی سے پاپا کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ نرمین نے اسے دیکھا تو دوبارہ اپنے خول میں بند ہو گئی۔ ابھی ذرا دیر پہلے وہ کسی حد تک نارمل اور بے تکلف انداز میں ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی، مگر جب سمان پر نظر پڑی تو یکدم فارمل ہو گئی۔ لو بھائی سمان بیٹا، ان سے ملو، یہ ہے نرمین، میری بہت پیاری بیٹی۔ جی پاپا، میں ان سے مل چکا ہوں، وہ دھیمے سے نرم مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا تو نرمین نے اسے دیکھ کر نظر جھکا لی۔ وہ تو تم ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے متعارف ہوئے تھے، مگر آج تو میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملوا رہا ہوں۔ اسے اتنے عرصے بعد سامنے پا کر سلیمان صاحب بے حد خوش ہو رہے تھے، وگرنہ جب سے یاور صاحب سے ان کے اختلافات ہوئے ان کا ملنا جلنا ختم ہو گیا تھا۔ انہیں یاور سے تو کوئی لگاؤ نہیں تھا، البتہ نرمین انہیں اکثر یاد آتی، اس کی ساحرانہ معصوم کشش انہیں ابھی تک اپنے حصار میں مقید کیے ہوئے تھی، اسی لیے وہ اسے دیکھ کر حد درجہ مسرور نظر آ رہے تھے۔ جی پاپا، سمان نے قدرے رشک اور مروب سے انداز میں اسے دیکھا۔ سلیمان صاحب کی محبت اور شفقت پر وہ بہت خفیف سا مسکرائی تھی، آنکھوں میں ٹہری نمی جو کہ ہمیشہ ہی اس کے نین کنول کا حصہ رہتی تھی، جانے کیوں اس لمحے کچھ بڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ کل آئی نہیں تھی مس یاور، میں نے کل آپ کا انتظار بھی کیا تھا، وہ براہ راست اس سے پوچھ بیٹھا تو وہ بری طرح چٹپٹا گئی۔ گو کہ اس کے لہجے میں کوئی خاص گہرائی یا ذومعنیت نہیں تھی، مگر پھر بھی آنکھوں میں کوئی تاثر تھا ضرور، جو نرمین یاور خان کی ہتھیلیاں نم کر گیا۔ جی وہ ایک بار پھر گڑبڑائی۔ اٹس آل رائٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ وہ یکدم ہی اسے نروس دیکھ کر مسکراتے بات کا رخ بدل گیا تو وہ ممنونیت کے اظہار کے طور پر دوستانہ انداز میں ہلکے سے مسکرا دیا۔ بیٹا آپ انہیں ان کا شیڈول سمجھا دیں، آئی ایم شیور یہ جلد پک کر لیں گی، اور اگر کوئی غلطی بھی کر دیں تو آپ کو ان سے باس پرس کرنے کا قطعی حق نہیں دوں گا، سمجھے؟ سلیمان صاحب نے ہنستے ہوئے سمان کو وارننگ دی، ان کے لہجے میں ان کے لیے بے پناہ شفقت تھی۔ سوچ لیجئے بابا، آپ اقربا پروری کر رہے ہیں، سمان نے گو کہ مذاق میں کہا تھا، مگر اس کے لہجے کی سنجیدگی نرمین کو سہما گئی تھی، جبکہ سلیمان صاحب بے حد خوش دلی سے کہکا لگا کر کہنے لگے، کوئی بات نہیں بیٹا، تھوڑی بہت ہیرا پھیری تو ہمیں بھی جائز ہے۔ اوکے سر، سمان نے بھی ہنس کر ان کا ساتھ دیا تو وہ اسے ضروری ہدایات دیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سمان اس کی طرف مڑا تو وہ اب تک باپ بیٹے کے دوستانہ انداز پر متحیر سی کھڑی جانے کن حسرتوں کی چنگاریاں ماضی کی راکھ سے کریدنے میں مصروف نظر آئی۔ وہی مخصوص تاثر اس کی آنکھوں میں آ ٹھہرا تھا جس نے پہلے ہی روز سمان کو چونکا کر اپنی جانب متوجہ کیا تھا، اور وہ اب تک اسے بھلا نہیں پایا تھا۔ مس نرمین، اس نے کھنکار کر اسے متوجہ کیا تو وہ چونکی۔ جی، اپنی بے خودی پر وہ خفیف ہو گئی۔ آئیے، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا آگے بڑھا تو وہ خاموشی سے اس کی تقلید میں چلی آئی تھی۔ فرحات کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ نئے سرے سے پریشان ہو گئی۔ سبیحہ بھی اسی وقت پہنچی تھی، لہٰذا دا جان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ فرحات کے ساتھ آئی ہے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی محبت اور خوشی کا اظہار کیا تو وہ دل ہی دل میں نادم ہوتی رہی، اور اسے کس قدر شفقت سے پیش آ رہے تھے، جبکہ وہ یہاں آنے میں بس و پیش سے کام لیتی تھی۔ کھانے کا تو خیر وقت نہیں تھا، سبیحہ کے سر پر امی کی ڈانٹ کی تلوار لٹک رہی تھی، لہٰذا وہ بمشکل دا جان کو منع کر کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ خیریت، یہ تمہاری شکل پر 12:30 کیوں بج رہے ہیں؟ سبیحہ نے اس کے چہرے کی تشویش سے لبریز تاثرات دیکھ کر تجزیہ کرتے سوال کیا، جس کا چہرہ اندرونی خلفشار کی غمازی کر رہا تھا۔ زوہا نے بے بسی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، آنسو گویا پلکوں پر ٹکے تھے بہہ نکلے۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی، کمال ہے بھئی، میں تو سمجھی تھی تم فرحات بھائی سے مل کر زعفران کا کھیت بن جاؤ گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ صاف کہو، کہیں موصوف نے انکار وفا اور اقرار جفا تو نہیں کر لیا؟ یقین کرو اگر ایسا ہوا ہے تو ان کی اور تمہاری جان ایک کر دوں گی۔ وہ کچھ بوکھلا کر اس روانی سے بولی کہ زوہا نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے خوشمگین نظریں اس پر ڈالیں۔ اوفو، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ اچھا چلو آنسو صاف کر لو، میں فرحات بھائی کی فون پر اچھی طرح خبر لوں گی، اس نے زوہا کو بچوں کی طرح پچکار کر کہا۔ نہیں پلیز، انہیں کچھ مت کہنا، زوہا نے جھٹ آنسو بہاتے ہوئے کہا تو اس نے گہری اور سرد آہ بھری۔ ہائے رے مشرقی لڑکیاں، محبوب چاہے 12ویں منزل سے دھکا دے دے مگر ان کی وفاداریاں یوں ہی قائم رہتی ہیں۔ سبیحہ کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ ارے میں کہتی ہوں سدھر جاؤ لڑکی، اس وقت سخت بھوک لگی ہے، اگر تم نے سیدھی طرح نہ بتایا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے تو تمہیں ہی نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر بسم اللہ کر دوں گی۔ اس نے غصے میں آنکھیں نکالیں تو زوہا کو بتانا ہی پڑا
اور چونکہ کسی حد تک وہ بھی اس مسئلے سے واقف تھی اسی لیے مطمئن بیٹھی رہی۔ البتہ گھر میں کسی کو اس معاملے کے بارے میں بتانے والی بات پر وہ بھی الجھ گئی تھی۔ درحقیقت نفیسہ لاڈج میں داجان یا ان کی دوسری بیوی کے بیٹے سے متعلق کبھی کوئی تذکرہ زیر بحث نہیں آتا تھا، گو کہ یہ بات انہیں کبھی کسی نے حکمیہ نہیں کہی تھی، مگر اسے سبھی از خود جانتے تھے۔ ایک صرف وہ تھی کہ امی اور پاپا سے ضد کر کے چلی آتی، البتہ دادی جان سے تو وہ بھی داجان کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ امی کی تاکید کرتی نظریں ہر وقت اس کا گھیراؤ رکھتیں، ورنہ امی جان کی طبیعت تو اتنی نرم اور حلیم تھی کہ وہ جانے کب ان سے ساری روداد سن چکی ہوتی۔ وہ سب صرف اتنا جانتے تھے کہ داجان نے چھوٹی دادی یعنی ثریا بیگم سے نفیسہ خانم کی اور 4 بچوں 3 بیٹے اور 1 بیٹی کی موجودگی میں بنا پتائے شادی کی تھی، اور جس وقت نفیسہ خانم اس بات سے واقف ہوئیں ثریا بھی ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھیں۔ یہ انکشاف بڑا جان لیوا تھا۔ نفیسہ خانم اتنا تو جانتی تھیں کہ ان کے شوہر علی صاحب انہیں اتنا نہیں چاہتے جتنا ان کا حق تھا، مگر یہ بات اس حد تک بڑھ جائے گی ان کے سان و گمان میں بھی نہ تھا۔ دوسری شادی کرنا غلط نہیں، مگر دونوں بیویوں میں انصاف نہ کرنا ظلم ہے۔ نفیسہ بیگم سالوں شوہر کی بے اعتنائی سہتی رہیں، یہ جانے بنا کہ شوہر کے بے توجہی کا اصل محرک کیا ہے، اور جب پتہ چلا تو سہ نہ سکیں۔ وہ اچھے خاندان کی بیٹی تھیں، لہذا جگ ہنسائی کے خوف کے باوجود بنا کوئی شکایت کیے خاموشی سے بچوں سمیت علیحدہ ہو گئیں۔ اس وقت امتیاز، اکرام اور انعام اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ ان کے لیے بھی یہ انکشاف ایک بڑا سانیہ اور صدمہ تھا، سو انہوں نے بھی ماں کے پوچھنے پر دل سے ان کا ساتھ دیا اور باپ کو چھوڑ آئے۔ داجان نے صرف ایک بار انہیں منانے کی کوشش کی، اور جب نفیسہ خانم نہ مانی تو اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کو علی ولاس میں لے آئے۔ دکھ گو بہت زیادہ تھا، مگر وقت زخم منمل کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ درد میں کمی آتی چلی گئی۔ داجان کی خطا ایسی تھی کہ پورا خاندان نفیسہ خانم کے ساتھ تھا، بلکہ ان کی نند جو کہ ان کی بھابھی بھی تھیں اپنے بھائی کے مقابلے میں ان کی حامی تھیں۔ یوں نفیسہ خانم شوہر سے علیحدہ ہو کر بھی خاندان سے جڑی رہیں، اور انہوں نے اپنی تینوں بہوئیں خاندان سے ہی منتخب کیں۔ صبیحہ کی والدہ رخسانہ تو ان کی نند کی اولاد تھیں، اس لیے داجان سے ان کا دوہرا رشتہ بنتا تھا، سو وہ صبیحہ کے معاملے میں زیادہ سختی نہیں کرتی تھیں کہ بہرحال وہ ان کے ماموں اور پھوپھا ہونے کے علاوہ سسر بھی تھے، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جسے صبیحہ خوب کیش کراتی تھی۔ چھوٹی بہو رضیہ بیگم نفیسہ خانم کی بھانجی تھیں، خالہ کے ساتھ بڑی محبت سے رہتی تھیں، اور سب سے آخری بہو رومانہ تھیں جو نفیسہ خانم کے سب سے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھیں۔ کیونکہ ساری بہوئیں آپس میں بھی خالہ زاد اور ماموں زاد کے رشتوں سے بندھی ہوئی تھیں، اسی لیے بڑے اخلاق سے رہتیں۔ کچھ نفیسہ خانم کے پروقار اور تمکینت بھرے اصول بھی ایسے تھے کہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہوتی۔ اکلوتی بیٹی سعدیہ انہوں نے قریبی عزیزوں میں بیاہی تھی، جو چند گھر چھوڑ کر قریب ہی رہتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی شفق اور بیٹا عمر تھے، جبکہ امتیاز صاحب کی 2 بیٹیاں صبیحہ اور مدت اور ایک بیٹا نعیم علی تھا جو کہ سب کے بڑے بھیا تھے۔ ان کی بیوی سمرہ بھی خاصی اچھی خاتون تھیں۔ امتیاز صاحب سے چھوٹے انعام تھے، جن کے 2 بیٹے ساجد اور عمر تھے، اور 2 بیٹیاں نمیرہ اور زحا تھیں۔ نمیرہ سعدیہ پھپھو کے بیٹے عمر سے بیاہی گئی تھی، وہ بھی قریب ہی رہتی تھی، اور سب سے آخر میں اکرام صاحب کی ایک بیٹی فوزیہ اور ایک بیٹا آذر تھا۔ سبھی ایک دوسرے کے اوپر تلے تھے، چند مہینوں کی چھوٹائی بڑائی تھی۔ یوں سارے کزنز کی آپس میں دوستی بہت تھی اور جھگڑے بھی خوب تھے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود فرحاد علی کے بارے میں گھر میں کسی کو نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ زحا کی بات پر وہ بھی متفکر ہو گئی، جبکہ ادھر فرحاد کا اصرار تھا کہ جب وہ اپنی ماما کو راضی کر کے بھیجے تو نفیسہ لاڈج میں ان کا استقبال مناسب طریقے سے کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ سب شوق میں گھر کر کوئی حتمی فیصلہ جذبات میں آ کر ڈالیں۔ یہ ایک توجہ طلب مسئلہ ہے، اینی وے اس پر بھی غور کریں گے۔ بہرحال تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ کہاں گئے تھے اور کتنا مزہ کیا۔ صبیحہ خود بھی پریشان تھی، مگر زحا کو ریلیکس کرنے کے لیے جو ہی مسکرا کر پوچھنے لگی۔ جواباً اس نے پاپا سے مٹ بھیڑ کی پوری کہانی کہہ سنائی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چیخ پڑی۔ آہستہ بولو۔ زحا نے ڈرائیور کو متوجہ دیکھا تو ڈپٹ دیا۔ ریئلی زحا، کیا چچا جان نے تمہیں دیکھ لیا؟ پتہ نہیں، ویسے فرحاد نے مجھے کور تو کر لیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ میں انہیں نظر نہیں آ سکی، مگر جوں جوں گھر نزدیک آ رہا ہے میرا دل بری طرح گھبرا رہا ہے صبیحہ، لگتا ہے پاپا دروازے پر ہی گن لیے کھڑے ہوں گے۔ زحا کی حالت ناگفتہ تھی، پریشانی سے بولی۔ صبیحہ کو افسوس ہوا، ناحق اس نے فرحاد کے کہنے پر آ کر اسے باہر بھیجا۔ اچھا ہوتا جو دونوں یونیورسٹی میں یا داجان کے گھر ہی بات کر لیتے، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔
نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ چچا جان نے اگر تمہیں دیکھ لیا ہوتا تو کیا وہیں چھوڑ کر خاموشی سے چلے جاتے؟ نہیں زحا، وہ تمہیں فرحاد بھائی کو وہیں چھوڑ کر کے فرحاد نوم کی المیہ کہانی کو لوک عشقیہ داستانوں میں شامل کر کے تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر ڈالتے۔ سنجیدہ اور گھمبیر صورتحال میں صبیحہ کا انداز گفتگو وہی ہوتا تھا۔ زحا نے جھنجھلاہٹ اور غصے پر قابو پانے کے لیے کھڑکی کی جانب رخ کر لیا تو صبیحہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ کم آن یار، آئی ایم ریئلی سوری، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اچھی طرح کہہ سن لینے کے بعد اس نے معذرت خواہانہ التجا کی تو زحا نے بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں تو ہمہ وقت مذاق سوچتا رہتا ہے صبیحہ، اور ادھر فرحاد کہتے ہیں کہ تم سے کہوں کہ تم نمیرہ آپی یا دادی جان سے بات کرو۔ بھلا تم پر کس طرح اتنے پیچیدہ اور سنجیدہ معاملے کی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے؟ زحا بہت مایوس اور دل گرفتہ لگ رہی تھی۔ صبیحہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تو خاموشی سے چند ثانیے نظر جھکا کر کچھ سوچا اور پھر آہستگی سے زحا کا ہاتھ تھام لیا۔ گرفت بڑی مضبوط تھی جو اس کی سنجیدگی کی غماز تھی۔ زحا نے کسی قدر سکون محسوس کیا مگر دل کی بے چینی سوا تھی جو گھر پہنچ کر اور بھی بڑھ گئی۔ انعام صاحب ابھی گھر نہیں لوٹے تھے۔ اس کے دل پر انتظار کی اذیت ناک گھڑیوں کا بوجھ آ گرا۔ اب جب تک ان کی واپسی نہ ہوتی اسے چین نہیں آ سکتا تھا۔ گو کہ اسے صبیحہ نے بہت سمجھایا، تعویلیں دیں کہ بھلا اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیسے وہاں چھوڑ آتے وغیرہ وغیرہ، مگر اس کے دل کو کسی پل قرار نہ تھا۔ ٹھیک ہے، مرو تم یوں ہی ٹہل ٹہل کر۔ جب وہ اسے سمجھا کر تھک گئیں تو چادر سر تک تان کر زحا کے بیڈ پر ہی دراز ہو گئی اور جاگی تو اس وقت جب زحا نے باقاعدہ اسے جھنجھوڑ کر بتایا کہ پاپا سے وہ مل لی ہے، وہ بالکل نارمل ہیں، گویا کہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ زحا نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تھینکس گاڈ، وہ بھی خوش ہو گئی۔ اچھا اب ذرا یہ شکل ٹھیک کرو اور کمرے سے باہر نکلو، شفق اور نمیرہ آپی آئی ہیں نیچے۔ زحا اس کا گال تھپتھپا کر چلی گئی تو وہ بھی بالوں میں برش پھیر کر کپڑوں کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتی باہر لان کی طرف چلی آئی تھی جہاں وہ تینوں فوزیہ اور مدد کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم، وہ موڈ کو خوشگوار بنا کر بولی۔ وعلیکم السلام، سب کے اجتماعی جواب پر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہوا میں ہلکی سی خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ ارے بھئی نمیرہ باجی، آج آپ کیسے آ گئیں؟ وہ نمیرہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، ہم تو خود حیران تھے کہ عمر بھائی نے انہیں کیسے آنے دیا، وہ بھی 3 دن کے لیے۔ فوزیہ شوخی سے ہنسی۔ کہیں لڑائی تو نہیں ہو گئی بہنوئی صاحب سے؟ زحا نے جھجک کر رازداری سے پوچھا۔ بکو نہیں، نمیرہ ہنسی۔ عمر مجھے کبھی منع نہیں کرتے، بس مجھے ہی فرصت نہیں ملتی۔ نمیرہ کی سادگی سے کہنے پر ان سب کے لبوں پر شوخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم یہ بتاؤ ادھر کیا خبر ہے؟ داجان کیسے ہیں؟ نمیرہ یکدم موضوع بدل کر بولی تو وہ ایک دم افسردہ ہو گئی۔ بہت اکیلے، بہت تنہا، اس نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا دل اب تک وہیں پڑا ہے۔ دادی جان کے پاس تو سب لوگ ہیں مگر وہ کس قدر اکیلے ہیں کسی کو احساس نہیں۔ اس کے لہجے میں درد سمٹ آیا۔ مگر انہیں کون سی کمی ہے، ان کا ایک بیٹے بھی تو ہیں۔ اب تو ان کے بھی 2-3 بچے ہیں، وہ کیوں نہیں آ جاتے ان کی تنہائی دور کرنے؟ شفق نے کٹور پن سے کہا۔ داجان کے لیے اس کے دل کی کدورت چھپی نہ ہوتی تھی، شاید ہی وہ کبھی انہیں ملنے گئی ہو۔ زحا نے اس کی بات پر سر جھکا لیا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہمیں ان کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے لتاڑنے والے انداز میں کہا تو سب نظریں چرا گئیں۔ اور جہاں تک ان کے بیٹے کا تعلق ہے، سب کو معلوم ہے کہ ان کی ایک بہو ایک خود پرست عورت تھیں۔ اب وہ نہ اپنے شوہر کو داجان سے ملنے دیتی ہیں نہ اپنی اولاد کو۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بیٹے آج بھی داجان سے ملنے آ جاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ نانا جان کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ شفق نے زمانے بھر کی تلخی لہجے میں سمو کر کہا۔ کیوں، انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا؟ شفق کی بات پر اسے بے طرح غصہ آیا۔ دوسری شادی، مدد نے جھٹ کہا۔ دوسری شادی گناہ یا جرم نہیں، ہمارے مذہب میں اس کی آزادی ہے، اس نے متانت سے جواب دیا۔ مگر پہلی بیوی کے حقوق بھی پورے کرنے چاہئیں، شفق نے کہا۔ لیکن داجان نے دوسری شادی کے بعد دادی جان کے ساتھ ایسا کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا کہ انہیں دین اور دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ صبیحہ نے بھی فوراً حمایت کی۔ یہ بات تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ جو کچھ دادی جان نے برداشت کیا ہے وہی جانتی ہیں، شوہر کی بے توجہی عورت کو توڑ دیتی ہے، نمیرہ نے افسردگی سے کہا۔ مگر ان کے لبوں سے تو آج تک ایک لفظ بھی داجان کے خلاف نہیں نکلا۔ وہ حیرانی سے بولی۔ یہ تو ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اب تک اپنے دکھوں کو چھپا کر جیے جا رہی ہیں،
حالانکہ اگر وہ چاہتیں تو اپنے بچوں کے ذہن داجان کی طرف سے بدزن کر سکتی تھیں، مگر انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ مدت نے سنجیدگی سے کہا، بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس میں سراسر نقصان دادی جان کا ہوا ہے۔ ان کا گھر تو اجڑ گیا نا۔ نمیرہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ گھروں کے ٹوٹنے کا دکھ وہ ان سب سے زیادہ سمجھتی تھی، کیونکہ ان سب میں صرف وہی شادی شدہ تھی اور جانتی تھی کہ گھر بنانا بگاڑنے سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ ان کی تقدیر تھی۔ فوزیہ بھی دکھی تھی۔ تقدیر ہی سب کچھ نہیں ہوتی، تدبیر بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے۔ دادی جان اگر تدبر سے کام لیتی اور گھر چھوڑ کر نہ آتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ اس نے مدلل انداز میں کہا، تقدیر کے آگے تدبیر کا بس نہیں چلتا۔ جو کچھ ہونا تھا وہی ہو کر رہتا ہے۔ شفق نے بحث کی، ہرگز نہیں، میں یہ بات نہیں مانتی۔ انسان چاہے تو اپنی تقدیر سے لڑ سکتا ہے، قسمت بدل سکتا ہے، استدلال اور تدبیر کے ذریعے۔ وہ میز پر مکہ مار کر زوردار انداز میں بولی، یہ محض خام خیال ہے، ورنہ انسان کی کیا بساط کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی تقدیر سے ٹکرا سکے۔ اس کا کوئی فعل اللہ کی مرضی کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ شفق بضد تھی، تو پھر انسان کو اچھے کام پر جزا اور برے کام پر سزا کیوں ملتی ہے؟ اسی لیے نہ کہ وہ اپنے فعل پر قادر ہوتا ہے، گویا انسان اپنے عمل کا مختار ہے، اور اسی نکتے کی روشنی میں گناہ کی وعید اور ثواب کے لیے نوید سنائی گئی ہے۔ اس نے دلیل کے ساتھ کہا، مگر بعض معاملات میں انسان تقدیر کے آگے مجبور اور بے بس ہے۔ تم نے حضرت علی کا وہ قول نہیں سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکل سے پہچانا ہے، یعنی انسان کی تدبیر، عقل اور فہم و فراست اللہ کے حکم کے آگے اس کی منشا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ شفق کے دلائل پرزور تھے، لیکن دادی جان کو اپنا شوہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ شوہر اپنا رہا کب تھا؟ نانا جان کی دوسری بیوی نے نانا جان کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ شفق نے فوراً کہا، یہ حمایت اسے اپنی ماں سے ورثے میں ملی تھی۔ ویسے بھی اسے دادی جان سے بہت محبت تھی، شاید اسی لیے وہ ان کی اکلوتی نواسی تھی۔ لیکن اس طرح ہار مان لینے سے بھی تو کچھ حاصل نہ ہوا۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں مرد تو دو شادیاں کرتے ہیں۔ اس میں گھر چھوڑنے والی بات بالکل غلط ہے۔ وہ داجان کی مکمل حمایتی تھی، اور باوجود اس کے کہ مخالف پارٹی میں اس سے زیادہ بڑی تھی، مگر وہ پھر بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ تم حالات کی نوعیت اور محبت کے فطری تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ تمہیں کیا معلوم کہ سوتن کا خوف ہر عورت کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتا رہتا ہے، اس کے وجود میں سوئیاں چبو دیتا ہے۔ محبت میں بٹوارا ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا، خصوصاً عورت جس کا دل سمندر کی طرح فراخ ہوتا ہے، اس معاملے میں بہت کم ظرف بن جاتی ہے۔ وہ کسی کو اپنی محبت میں شریک نہیں بنا سکتی۔ نمیرہ نے سمجھانا چاہا، مگر یہ بات صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس دور سے گزرا ہو، ہم تم نہیں۔ فوزیہ نرمی سے بولی، مگر یہ بات تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس طرح اولاد کو بھی ان سے دور کر دینا ٹھیک نہ تھا۔ داجان نے دوسری شادی ہی تو کی تھی، کوئی عذاب میں تو نہیں ڈال دیا تھا دادی جان کو۔ انہیں کمپرومائز کرنا چاہیے تھا۔ وہ قدرے دھیما پڑتے ہوئے بولی، بعض معاملات میں اعتبار ہی بنیاد بنتا ہے، اگر وہی نہ رہے تو سمجھوتے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مگر یہ بات تم نہیں جان سکو گی، کیونکہ ابھی تم عمر کے اس دور سے گزر رہی ہو جو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا سبق دیتا ہے، اور جذباتیت کے باعث بعض حقائق نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ نمیرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا جو داجان کی محبت میں جذباتی ہو رہی تھی۔ یہ بات تو تم صرف اسی وقت جان سکو گی جب خود اپنا گھر بساؤ گی۔ اپنا گھر اور شوہر بانٹنا آسان نہیں، ہر لمحے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ گھر بنانا اور اس میں قدم جمانا بہت صبر آزما کام ہے۔ نمیرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، خاص طور پر دادی جان جیسی عورت جس کو اپنی انا بھی عزیز تھی۔ زوہا نے سنجیدگی سے کہا، تو یوں کہو کہ دادی جان نے اپنی انا پر رشتوں اور اپنے گھر کو قربان کر دیا۔ ظاہر ہے ایک ایسے گھر میں جہاں کسی کی عزت نفس کو ٹھیس لگائی جائے، وہاں رہنا اپنی توہین کے مترادف ہے۔ نانی جان نے اچھا کیا جو وہ گھر چھوڑ آئیں۔ اب نانا جان کو اندازہ ہوا نا اپنی ناانصافی کا۔ شفق نے زہر خون لہجے میں جواب دیا، ناانصافی کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ہی نہ ہو۔ اس نے ایک نیا نکتہ اٹھایا۔ وہ ہر طرح سے داجان کا دفاع کرنا چاہ رہی تھی۔ محبتیں ذہن کی ہم آہنگی سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ دادی جان نے تمام بچپن ان کے نام پر گزارا، اور شادی کے بعد بھی اپنی ہر خوشی داجان کے لیے تیج دی، مگر ان کی نظروں میں سما نہ سکی، جبھی تو انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ نمیرہ نے دلگیر لہجے میں کہا، تو انہیں ان کی نظروں میں سمانے اور دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، نہ کہ گھر چھوڑ کر آتی۔ وہ جھلا کر بولی،
بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ داجان کی بیوی کی حیثیت سے محبت اور عزت ان کا حق تھا، اور محبتیں اعزاز کی طرح حاصل کی جاتی ہیں، خیرات کی طرح مانگی نہیں جاتی، سمجھی؟ شفق نے آگ بگولا ہوتے ہوئے غصے میں کہا تو وہ بھی ڈٹ گئی۔ گویا محبت حق ہے اور حق تو مانگا ہی جاتا ہے نا، یا چھین لیا جاتا ہے، اسی لیے لڑنا پڑتا ہے، کوئی ٹرے میں سجا کر تو پیش نہیں کرتا نا۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دادی جان نے اپنا گھر بچانے کی کوشش نہیں کی اور بخوشی اور رضا اسے چھوڑ آئیں؟ شفق نے طنزی انداز میں کہا تو وہ تلملا گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ دادی جان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا، ضبط کر کے وقت کا انتظار تو کر لیتی، جب نانا ان کی جھولی میں نام نہاد محبت کی بھیک ڈال دیتے، تب تک وہ یوں ہی دستے سوال دراز کیے کشکول تھامے ان کے قدموں میں پڑی رہتی۔ شفق نے اس کی بات کاٹ کر کٹیلے لہجے میں کہا، تم ایک لڑکی ہو کر یہ بات کہہ رہی ہو صبیحہ؟ کیا تم اپنی کسی چیز میں شیئرنگ برداشت کر سکتی ہو؟ فوزیہ نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہرگز نہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو میں وہ چیز ہی ختم کر دیتی ہوں تاکہ وہ میری نہ رہے تو کسی اور کے قبضے میں بھی نہ جا سکے۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ دادی جان کو بھی یوں شکست نہیں ماننا چاہیے تھی، گویا تمہارے فلسفے کے مطابق انہیں داجان کو قتل کر دینا چاہیے تھا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ فوزیہ کو بے وقت کی شوخی سوجھی۔ تم الفاظ کو توڑ موڑ کر غلط رخ مت دو، اسے طیش آ گیا، مجھے دادی جان سے محبت ہے اور میں داجان کے فعل سے بھی متفق نہیں، تاہم مجھے دادی جان کی حکمت عملی سے اختلاف ہے۔ انسان کو ہر حال میں اپنی چیز پر اپنی گرفت مضبوط رکھنی چاہیے۔ جو شخص اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اس کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ چلو خیر، ان باتوں کو چھوڑو۔ زوہا نے ماحول کے بوجھل پن کو محسوس کرتے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، ویسے بھی کسی کی زندگی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ کرنے سے پہلے خود کو جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے۔ درد کی شدت کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کو سہتا ہے۔ نمیرہ بیچ میں بچاؤ کرنے کی خاطر جلدی سے بولی اور گفتگو کا رخ دادی جان کے مسئلے سے موڑ کر دوسری طرف پھیر دیا، اور تھوڑی دیر میں باتیں کپڑوں اور جیولری سے ہوتی ہوئی جدید فیشن تک جا پہنچی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تھا تو وہ سب متحد ہو کر داجان کے خلاف اور دادی جان کی حمایت میں دلائل دیکھ کر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی، جس نے جانے کب اپوزیشن لیڈر کی حیثیت قبول کر لی تھی۔ اسے دادی جان سے اختلاف نہیں تھا، ان کے گھر چھوڑنے پر اعتراض تھا، کیونکہ اس طرح داجان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہو گئے تھے۔ امتیاز، اکرام، انعام صاحب اور سعدیہ بیگم اپنے والد سے کھچے کھچے رہتے، مگر عزت احترام اپنی جگہ تھا۔ اپنے بچوں کو بھی انہوں نے داجان کے متعلق بتا رکھا تھا اور ان سے ملنے کی آزادی بھی دے رکھی تھی، مگر سب اپنے خیالات کے مالک تھے، کوئی ان سے نہ ملنا چاہتا سوائے صبیحہ کے۔ اور چونکہ سب بچوں کے والدین ہی جب داجان سے ملنے شاذ و نادر ہی جاتے تھے تو بھلا انہیں کیسے اپنے فرض کا احساس ہوتا؟ سب کی ہمدردیاں نفیسہ خانم کے ساتھ تھیں اور کسی حد تک جائز بھی تھیں۔ فرحات، تم کب آئے آفس سے؟ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر نیم دراز آنکھیں موندے کسی سوچ میں گم تھا کہ سمر بیگم کے پکارنے پر اٹھ بیٹھا۔ بس ماما، ابھی آیا ہوں۔ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس نے سر کو ہولے سے دبایا۔ کیا بات ہے فرحات، کوئی مسئلہ ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ سمر بیگم اس کے نزدیک چلی آئیں۔ ذرا سی بات پر بچوں کے لیے فکر مند ہو جانا تو ساری ماؤں کی عادت ہوتی ہے، مگر سمر بیگم ذرا مختلف قسم کی خاتون تھیں۔ اولاد اور اپنے درمیان ایک مخصوص فاصلے کی قائل، وہ بہت کم بچوں کے ساتھ بے تکلف ہوتیں، مگر اس لمحے فرحات کے چہرے پر تفکر کا ایسا جال بچھا تھا کہ وہ بے چین ہو اٹھیں۔ قریب آ کر اس کے ماتھے کو نرمی سے چھو کر تشویش سے سوال کیا، پریشان؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ پریشان میں کب نہیں رہتا ماما، وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب تھا۔ اس کے لبوں پر سجی تھکی ہوئی مسکراہٹ سمر بیگم کو فکر میں مبتلا کر گئی۔ کیا ہوا ہے فرحات، تم مجھ سے بھی شیئر نہیں کرو گے؟ ماما اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھیں، وہ جانے کیوں خوش ہو گیا۔ ایک لمحے کو یہ خواہش جاگی کہ وہ دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دے، مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ آپ سے اپنا مسئلہ کہہ بھی دوں تو آپ اسے حل نہیں کر سکیں گی ماما۔ اس نے ان کا ہاتھ محبت سے تھام کر انہیں اپنے قریب بٹھا لیا۔ سمر بیگم اس کے پاس صوفے پر ٹک گئیں، سوالیہ نظر اسی پر مرکوز تھیں۔ کیا مطلب؟ کوئی آفس پرابلم ہے؟ یوں ہی سمجھ لیں، اس نے گہری سانس بھر کر کہتے انہیں ٹالا۔ تو اسے اپنے اعصاب پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے فرحات؟ بزنس تمہارے لیے ہے، تم بزنس کے لیے نہیں۔ اپنا خیال رکھو، بزنس تم سے بڑھ کر نہیں۔ انہوں نے اس کی بات سنتے ہی قدرے سکون کا سانس لیا اور نرمی سے سمجھایا تو وہ ان کی محبت پر ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں ماما،
تو پھر آئندہ پریشان مت ہونا، اپنے پاپا کے ساتھ شیئر کر لیا کرو، اس سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، اس نے سر جھکا کر اس بات میں گردن ہلا دی تو سمر بیگم مطمئن ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور جاتے جاتے پلٹ کر سوال کیا، تم ابھی کھانا کھاؤ گے یا احد کا انتظار کرو گے؟ میرا خیال ہے احد آ جائے تو پھر ایک ساتھ ہی کھا لیں گے۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی اور کسل مندی سے کہا تو وہ تائید کرتی چلی گئیں۔ اب آپ سے شیئر کروں ماما کہ سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کو منانا ہے، مگر فی الحال میں بابر بھائی کی شادی کا فنکشن سکون سے گزر جانے دینا چاہتا ہوں۔ ان کے جاتے ہی وہ کارپیٹ پر ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا، خیالات کے تانے بانے بنتے۔ وہ اس قدر گم تھا کہ احد کے آنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ چونکا تو وہ اس وقت جب وہ دم سے اس کے قریب کشن پر گرنے کے سے انداز میں آ بیٹھا۔ ہیلو، کیا حال ہے بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ احد نے اسے متوجہ دیکھا تو سستی سے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ، یہ تمہاری آنکھیں کون سی داستان سنا رہی ہیں؟ وہ خیالات کی دنیا سے نکل کر پوری طرح احد کی طرف متوجہ تھا۔ سیکنڈوں میں اس کے چہرے کی تحریر پڑھ کر سوال کر ڈالا، کیوں، میری آنکھوں میں کیا لکھا ہے؟ احد نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے کچھ ٹٹولنا چاہا۔ کچھ پسپائی کسی کیفیت لگ رہی ہے، لگتا ہے جنگ لڑ رہے ہو آج کل۔ اب وہ باقاعدہ تجزیہ نگاری پر اتر آیا تھا۔ مسکرا کر گہرے لہجے میں استفسار کیا تو احد نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ ہاں، جنگ ہی تو لڑ رہا ہوں آج کل۔ وہ بھی تھکی تھکی سی ہنسی ہنس دیا۔ فرحاد اس کے انداز پر ٹھٹک گیا۔ کس سے جاری ہے یہ جنگ؟ ہے ایک، اس نے شوخی سے شانے اچکا دیے۔ او ہو، تو یہ بات ہے؟ فرحاد نے اس کی آنکھوں میں اتری کیفیت محسوس کر کے معنی خیزی سے او ہو پر زور دیتے ہوئے کہا تو احد کھل کر مسکرا دیا۔ تو گویا آپ بھی اس دشت کی سیاہی میں مصروف ہیں۔ اس کا موڈ بھی کسی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا۔ آپ بھی سے کیا مطلب ہے؟ احد نے فوراً بات پکڑ لی۔ ایک لمحے کو فرحاد گڑبڑا گیا، پھر فوراً سنبھل کر ہاتھ دماغی سے کام لیا۔ بھی سے مراد بابر بھائی ہیں، جو آج کل اپنی ہونے والی زوجہ کا دم بھرتے نظر آ رہے ہیں، اور زوجہ ان کا۔ وہ ہنسا۔ ہاں، بڑے ہی لکی ہیں۔ احد کے انداز میں حسرت پنہاں تھی، گویا کہ آپ کا ٹریفک ون سائیڈڈ ہے۔ اس نے اپنے طور پر بات سمجھ لی۔ جواباً احد نے گہری سرد آہ بھری۔ شرم کرو، فرحاد کے بھائی ہو، اس پر یہ عالم ہے۔ اس نے آنکھیں نکال کر اسے گھڑکا۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ فرحاد کا بھائی ہوں، خود فرحاد نہیں ہوں، اور وہ موصوفہ شرمین ہے، شیری نہیں۔ احد جھنجھلایا ہوا تھا، بولتا گیا۔ آئی سی، تو محترمہ کا نام شرمین ہے؟ فرحاد نے سنجیدگی سے دلچسپی لی۔ شرمین یاور خان، احد نے یوں کہا جیسے وہ کوئی بے حد معروف شخصیت ہو۔ اس کا نام لیتے ہوئے خاص مروبیت تھی اس کے لہجے میں۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ اس قدر شکست خوردہ انداز کیوں ہے ہمارے سپہ سالار کا؟ اس کے شانے پر اس نے دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھا اور تردد سے سوال کیا۔ احد کے انداز میں لاچاری تھی، جانے کیوں وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ احد نے کسی قدر اچنبھے سے اسے دیکھا اور جھینپ کیا، پھر کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگا، خیر یہ ذکر چھوڑیں، آپ بتائیے آج یونیورسٹی کیوں آئے تھے جناب؟ بس کچھ کام تھا وہاں۔ وہ حسب عادت ٹالنے کے موڈ میں تھا، گو کہ احد سے اس کی بہت بنتی تھی، ہر بات وہ شیئر کرتے، مگر زحا کے معاملے میں اس نے اسے ابھی تک لا علم رکھا ہوا تھا، جبکہ احد اس کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھا، دل کی ہر بات کہہ ڈالتا۔ شرمین اس کی کلاس فیلو تھی، گزشتہ ایک سال سے وہ بی ایس سی آنرز میں ساتھ پڑھتے تھے، مگر پچھلے چند دنوں میں ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ شرمین کے لیے کچھ مختلف احساسات رکھتا ہے، اور چونکہ ان دنوں فرحاد شہر سے باہر تھا، اس لیے اسے کچھ کہہ نہ سکا، لہٰذا آج پہلی فرصت میں راز دل عیاں کر دیا۔ بابر بھائی کی اپنی الگ دنیا تھی، وہ اس میں مگن رہتے تھے، جبکہ مزاج کی یکسانیت اور چند سالوں کی چھوٹائی بڑائی کی وجہ سے فرحاد اور احد میں کافی بے تکلفی تھی۔ کام کی نوعیت بتانا پسند کریں گے آپ، یا میں خود ہی قیاس کر لوں؟ احد کی آنکھوں میں بے پناہ شوخی تھی۔ فرحاد نے اسے دیکھا اور پھر مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ مسٹر، آپ اپنی پڑھائی سے غرض رکھیں، میری فکر چھوڑ دیں، حد ہو گئی، پوری یونیورسٹی میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں۔ وہ اسے ٹال نہیں سکتا تھا، سو بڑبڑاتا ہوا ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ احد کی کھلکھلاتی ہنسی اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ ان کی سب کولیگز کافی کوآپریٹو تھیں، ہما نے اس کا تعارف سب سے کرا دیا تھا، کچھ وہ بھی ان سے جلد گھل مل گئی تھی۔ ہما کے توسط تقریباً ہر کوئی جان گیا تھا کہ وہ سلمان صاحب کے دوست کی بیٹی ہے، کچھ لوگ اس سے مرعوب ہو گئے تھے اور کچھ جیلس بھی، خصوصاً جب سلمان اس سے مخاطب ہوتا تو بہت سی نظروں میں آپ مایوسی کی دھن چھا جاتی، اور وہ ان تمام باتوں سے بے خبر بے نیاز خود کو اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں مگن تھی،
اور چونکہ اس کی فطرت میں نرم خوئی کا عنصر وافر مقدار میں موجود تھا، لہٰذا سب طالبات جلد اس سے گھل مل گئی تھیں اور فزکس جیسا خشک اور بورنگ سبجیکٹ بھی انہیں اچھا لگنے لگا، حتیٰ کہ وہ اس پیریڈ کا انتظار کرنے لگیں۔ سامان نے 2 سیکشنز اس کے سپورٹ کیے تھے، ایک کو وہ خود پڑھاتا، البتہ اس کی کلاس کو میتھس پڑھانا بھی نرمین کی ذمہ داری تھی۔ جب وہ پہلا پیریڈ لے کر نکلا تو نرمین کی کلاس ہوتی، یوں آتے جاتے ایک دوسرے سے آمنا سامنا رہتا تھا۔ اس نے کئی بار نوٹ کیا وہ غائب درجے کی سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والی لڑکی ہے، خصوصاً سامان سے بات کرتے اس قدر محتاط رہتی جیسے کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ خود وہ بھی مزاجاً بڑا ریزرو تھا، مگر جانے کیوں نرمین کے خاموش لب اور ڈھیروں کہانیاں سناتی، بولتی، احتجاج کرتی غلافی آنکھیں اسے مخاطب کرنے پر مجبور کر دیتیں۔ پہلی ملاقات میں اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ ایک ایکسیپشن تھی، سب سے الگ اور جدا، مختلف اور منفرد۔ اس کی شخصیت میں ایک طرح کی مقناطیسیت تھی جو اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ البتہ سلیمان انکل کی شفقت اور محبت پر وہ زیادہ دن اپنے قول میں بند نہ رہ سکی کہ وہ اسے ہمیشہ سے یوں ہی محبت کرتے تھے۔ جس شفیق اور دوستانہ رویے کی وہ ابھی سے طالب تھی، وہ سلیمان انکل کے مزاج کا حصہ تھی۔ نرم خوئی اور نرم روی ان کی شخصیت کے پہلو تھے جو اسے سب سے زیادہ پسند تھے۔ اس کا احساس کمتری انہیں دیکھ کر مزید بڑھ جاتا، ابی اور امی جی کے ذات سے منسوب تمام شکوے اور بھی بڑھ جاتے۔ شرمین نے جانے کس طرح امی جی کو منایا تھا کہ پھر انہوں نے اس کی جاب پر کوئی نقطہ اعتراض نہ اٹھایا، اور البتہ اب بھی وہ بہت کانشیس رہتی کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ابی اور امی جی اسے زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی رعایت بھی چھین لیں۔ اس روز وہ پریکٹیکل لیب میں موجود سب کو پریکٹیکل کرانے کے بعد سکون سے بیٹھی جرنل چیک کر رہی تھی کہ سامان چلا آیا۔ آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں مس نرمین؟ اس کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور نظروں کا زاویہ بدل کر وال کلاک پر نظر ڈالی۔ اسکول آف ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اوہ، میں چیکنگ میں مصروف تھی، خیال نہیں رہا۔ وہ جلدی جلدی جرنل بند کر کے ترتیب سے رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے ایک کام میں نے بھی کہا تھا آپ سے، غالباً آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ وہ اس کے مصروف ہاتھوں کو دیکھ کر اپنے مخصوص لہجے میں بولا تو اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ بےحد گھبرا کر اس کی جانب نگاہ ڈالی۔ سامان کی ڈارک براؤن آنکھیں بظاہر نارمل انداز میں اس پر مرکوز تھیں، مگر وہ ایک لمحے سے زیادہ اسے دیکھ نہ سکی۔ ہونٹ کاٹتے نظر جھکا لی۔ جی، وہ آپ نے رزلٹ سلپ منگوائی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ نادم اور کسی حد تک سراسیمہ لگ رہی تھی۔ سامان کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی جسے اس نے جلد ہی سنجیدگی میں چھپا لیا۔ پچھلی ٹیچر نے ٹیسٹ تو لیے تھے مگر رزلٹ بنانے سے پہلے ہی چلی گئی تھیں، لہٰذا اب یہ ذمہ داری نرمین پر آ گئی تھی۔ سامان نے پیون کے ذریعے یہ بات اسے کہلوا دی تھی مگر پریکٹیکل لیب میں آ کر وہ بھول گئی۔ اٹس آل رائٹ، آئندہ خیال رکھیے گا، اس نے کہا۔ جی، میں بھی بنا دیتی ہوں۔ اس نے پین کا کیپ کھولا۔ نہیں، اب بہت وقت ہو چکا ہے، آپ اب گھر جانے کی فکر کریں، یہ کام کل بھی ہو سکتا ہے۔ رسٹ واچ والا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے اس نے حکمی انداز میں کہا۔ یہ کام کل بھی ہو سکتا ہے۔ رسٹ واچ والا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے اس نے حکمی انداز میں کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ بائی دا وے، آپ جائیں گی کس طرح؟ اچانک جاتے جاتے وہ پلٹا اور سوال کیا تو وہ اس کے پیچھے کسی سوچ میں گم چلی آ رہی تھی۔ بمشکل خود کو چند قدموں کے فاصلے پر روک سکی اور سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک لمحے کو سخت غصہ آیا تھا اسے۔ سامان اس کی نظریں پڑھ کر خفیف سا ہو گیا، گو کہ اس نے قصداً ایسا نہیں کیا تھا، مگر نرمین کی آنکھوں میں ڈولتا ناگوار تاثر اسے پریشان کر گیا۔ آئی ایم سوری، ان فیکٹ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے اسکول وین جوائن نہیں کی، اسی لیے پوچھنے رک گیا تھا۔ اس نے وضاحت کی تو ناگواری کے رنگ آپ مٹ گئے۔ جی، میں اپنی کنوینس سے جاتی ہوں کیونکہ اسکول وین سے بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ واپسی پر اسکول وین 10 جگہوں پر ٹھہرتی ہوئی جاتی ہے اور اسے گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ شروع میں امی جی نے ٹوکا تو اس نے وین چھوڑ دی، وہ کوئی مخالفت افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تو آپ پاپا سے کہہ دیتی، وہ ڈرائیور کے ذریعے آپ کو ڈراپ کروا دیتے۔ سامان نے خلوص سے کہا تو وہ متحیر رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے خوف اور سراسیمگی کی لہر اس کے چہرے پر آ کر گزر گئی تھی۔ سامان نے یہ بات بہت محسوس کی تھی۔ نہیں، شکریہ آپ کا، میں خود چلی جاتی ہوں۔ وہ کچھ ایسے گھبرا کر بولی کہ سامان کا ذہن اٹک کر رہ گیا، جبکہ وہ جبراً مسکرا کر کہتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ کمال ہے، عجیب لڑکی ہے، جانے کیا مسٹری ہے اس کی ذات میں۔ وہ سوچے بنا نہ رہ سکا اور خاموشی سے اس کے رویے کا تجزیہ کرتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا، جہاں سامنے ہی وہ اپنی چند کلیس کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا اپنے کمرے میں چلا آیا اور ضروری کام نپٹا کر جس وقت باہر نکلا وہ غائب تھی، گویا جا چکی تھی۔
اس نے گہری سانس بھر کر ایک لمحے کے لیے اسے سوچا اور پاپا کو بتا کر اپنی گاڑی اسکول کے پارکنگ لاٹ سے نکال کر مین روڈ پر لے آیا۔ ذہن ابھی بھی نرمین کے چہرے پر لہرانے والے ان گنت سایوں کا پس منظر سمجھنے میں مصروف تھا کہ روڈ سائیڈ پر بنے شیڈ کے پاس کھڑی نرمین کو دیکھ کر اس نے کافی دور بریک لگا دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص کسی لحاظ سے بھی شوفر نہیں لگ رہا تھا۔ نرمین کا انداز بھی مالکانہ تھا، مگر اتنے فاصلے سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکا اور گرے کرولا تیزی سے آگے بڑھ گئی۔